السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 11 رمضان المبارک سن 1445 ہجری، 22 مارچ سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. رب کریم ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا.
اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، دیکھتے دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرے عشرے کا آغاز ہے، عشرہ مغفرت۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت کو تلاوت کیا جس میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کہ عام طور پر مسلمانان اسلام رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ثواب کی چیز، اجر زیادہ ملنے کا شوق رکھ کر، امید رکھ کر رمضان المبارک میں زیادہ تر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت بھی کیا، اور اس جمعہ زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ کہنے کا میں نے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کیا سورہ مزمل کی آیت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں دو قسم کے سورتیں ہیں، سورۃ المکی، مدنی۔ مکی کہتے ہیں مکے میں نازل ہونے والی سورت کو، سورۃ المدنی کہتے ہیں مدینۃ المنورہ میں نازل ہونے والی سورتوں کو۔ زکوٰۃ کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے مکۃ المکرمہ میں دے دیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات، کتنے مال پر کتنا دینا چاہیے اور کسے دینا چاہیے، کسے نہیں دینا چاہیے، سونا اور چاندی، جانوروں پر، غلوں پر، اس کی تفصیلات مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی۔ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان المبارک کے روزے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں اور فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نہیں دے رہا ہے، گنہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، وہ فاجر ہوگا، انکار کرے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ جس طریقے سے نماز پچھلی قوموں پر اللہ نے فرض کیا، جس طریقے سے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں پر فرض کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو بھی پچھلی قوموں پر فرض کیا تھا۔ پچھلی جتنی نبیوں کی شریعتیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ہم پر بھی فرض ہے، لیکن ادائیگی کا طریقہ ان میں اور ہم میں زمینوں اور آسمانوں کا فرق ہے۔ آپ سنتے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ پر
امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے۔ پچھلی قوموں پر زکوٰۃ جو فرض تھی، ادائیگی کا طریقہ کیا تھا؟ ادائیگی کا طریقہ یہ تھا، ان کے مالوں کی زکوٰۃ چوتھائی حصہ نکالنا تھا۔ چوتھائی حصہ کتنا ہوا؟ روپے میں پو حصہ۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 100 دینار ہیں، 25 دینار اللہ کے نام پر نکالنا تھا زکوٰۃ، پو حصہ۔ لیکن مجھے اور آپ کو جو حکم دیا وہ پو حصہ نہیں، 40واں حصہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40واں حصہ۔ روپے میں تھوڑا، یہ احسان نہیں۔ اور آگے سنیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ تھا پچھلی قوموں میں، ان کے مال کا چوتھائی حصہ نکال کر کسی اونچی جگہ پر یا پہاڑ پر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے بجلی آتی یا آسمان سے آگ آ کر جس کے مال کو جلا کر خاکستر بنا دیتی تھی، عند اللہ وہ مال اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا، یہ سمجھتے تھے۔ جس کے مال کو بجلی یا آگ نہیں چھوتی تھی، نہیں جلاتی تھی، وہ مال مقبول نہیں سمجھا جاتا تھا، مردود سمجھا جاتا تھا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ان کا مال صدقے کا اور زکوٰۃ کا امت کے کسی غریب فرد کے لیے جائز اور حلال نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے کہ پاک پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کے لیے راستے اتنے آسان بنا دیے کہ اللہ نے ذلت سے بھی بچائے، رسوائی سے بھی بچائے، اجر بھی دیے اور ثواب بھی دیے، مال بھی ضائع ہونے نہیں پایا، دکھ بھی نہیں ہوگا، درد بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے پاؤ حصہ نکالنا تھا تو ہمارے حصے 40واں حصہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب روپے میں سے 25 پیسے نکالنا بولے تو 1 لاکھ اگر کسی کے پاس ہیں، 25,000 نکالو بھائی، ہاتھ آ جاتا۔ کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں، کسی کے پاس 20 لاکھ ہیں، کسی کے پاس کروڑ ہیں، 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ نکالنا معمولی بات کیا؟ ارے رے کیا جی، اتنی محنت کر کو کمایا، ہمیں 25 لاکھ نکالنا کیا؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ آ کو چلے آتا انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، 40واں حصہ نازل کیا۔ بوجھ بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، سوچنا بھی نہ پڑے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ میں ہوتا، لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوتے، خوار ہوتے، رسوا ہوتے۔ اگر ہمارا مال قبول ہوتا تو لوگ کہتے ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے نا یہ، نہیں قبول ہوتا تو ہمارے بازو سے جاتے رہتے، کتنا غلیظ انسان یہ، اللہ کو اس کا مال منظور نہیں، مردود ہے یہ، اتنا نحوست والا انسان، دلندر انسان ہے یہ۔ انسان تو انسان، جانور بھی ہمارے پاس سے نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان کیا کہ مال ضائع نہیں کر رہا۔ اے میرے بندو بندیو، تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، تمہارا مال غریبوں میں دو، یتیموں میں دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، اپاہجوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اس لیے کہ تم نے محنت سے کمایا ہے۔ میں نے میرے محبوب کی لاج رکھ کر کے تم پر یہ مال کو غربا پر حلال کیا ہے، پچھلی قوموں پر میں نے حلال نہیں کیا تھا۔ پہاڑ پر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ ذلت سے بھی بچایا، رسوائی سے بھی بچایا،
اور ہمارا مال غریبوں کے لیے حلال کر دیا، حلال، اور مقدار بھی کم بتائی، 40واں حصہ۔ 1,00,000 ہیں، 2,500، کیا بھی حیثیت نہیں 2,500۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اے ایمان والو، اے میرے بندے بندیوں، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، سنو، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا زکوٰۃ دینا، نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ملا کر 70 جگہ سے زائد قرآن مجید میں دیا ہے، ملا کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ایسے الفاظ ملا ملا کر۔ قرآن مجید میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ملا کر ذکر کیا، اس کے علاوہ کہیں کوئی چیز ملا کر ذکر نہیں کیا، علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ نمبر 1، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اللہ نے ملا کر ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دوسری چیز، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا فوراً۔ تیسری چیز، نماز کے حکم کے ساتھ فوراً جملہ کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے جس نے نماز پڑھتا ہے یا اللہ کی بندی پڑھتی ہے، مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو مالدار ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مار دیا جاتا ہے کہ تو نے زکوٰۃ کو الگ کیوں کیا؟ ہم نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ میں ملا کر ذکر کیا ہے، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تیری نماز قبول ہونا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی شرط ہے۔ تو آگے فرماتی اس آیت میں اللہ رب العالمین نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ لینے کے بعد واپس لوٹائے جانے کے مال کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی پوچھتا نا قرض حسنہ دیو بھائی، مجھے 50,000 کی 1,00,000 کی دیو، میں 2-3 مہینے میں واپس لوٹاتا ہوں، اسے قرض حسنہ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ ایسے غنی کو جو کبھی نادار نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، کنگال نہیں ہوتا، بھکاری نہیں ہوتا، ایسے رب کو، ایسے غنی کو کون ہے میرے بندوں میں بندیوں میں جو قرض حسنہ دے؟ اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی چکاؤں گا اور آخرت میں بھی چکاؤں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالوں کی زکوٰۃ نکالنے والا آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا، خدا کے نام پر دینے والا آج تک کوئی کنگال نہیں ہوا۔ پوری تاریخ میں ایک آدمی بھی نہیں بتا سکتا کہ خدا کے نام پر دینے والا یا زکوٰۃ نکالنے والا فقیر ہو گیا ہو یا کنگال ہو گیا ہو، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک کوئی پیش بھی نہیں کریں گے۔ خدا اور خدا کے رسول کا وعدہ سچا وعدہ، سچا وعدہ۔ ایسے مواقع پر شیطان بہت ورغلاتا ہے، دینے سے مال کے اندر کمی آ جائے گی، اب تیرے پاس 1,00,000 روپے، اس میں سے 2,500 نکال دیا تو 2,500 کم ہو جائیں گے،
اگر کسی کے پاس 5 لاکھ ہیں 1.25 لاکھ نکالنا پڑے گا، اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ نکالنا پڑے گا، 2 کروڑ ہے تو 5 لاکھ نکالنا پڑے گا۔ شیطان ڈراتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جن مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے آتے ہیں، پاک و صاف کے آتے ہیں۔ جو مال گندا ہے وہ گندا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والوں کا قصہ لکھا ہے، وہ زمانہ تجوریوں میں مال رکھنے کا، تجوری میں مال رکھ کر وہ تھے اور رات کے حصے میں تہجد کی نیت باندھ لی، تہجد پڑھ رہے تھے۔ چوروں کو اطلاع ہوئی کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور ہیں بھی ایک آدمی، چلو لوٹ لیں گے۔ آئے، موقع کو دیکھ کر نماز میں کھڑے تھے، تجوری جو ہے توڑنے کی بہت کوشش کی، اتنا کوشش کی ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اور ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ جب قریب آئے تو اللہ کے وہ بندے کا رعب ایسا تھا، یہاں تک تو نہیں آ پائے۔ اللہ والوں کے چہرے پر اللہ کے جلال کا رعب ہوتا ہے۔ انسان منصوبہ کچھ اور کرتا ہے، قریب آنے کے بعد اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو نہیں آئے، تجوری کے پاس جا کر توڑنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، انت تک کوشش کی، حاصل نہیں ہوا کچھ بھی۔ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا مصروف ہیں توڑنے میں، کہا کہ وہ اللہ کے بندو رکو، ڈر گئے، ایک دم آواز سنتے ہی ڈر گئے۔ جب باہر نکل کر آنے گئے، دوڑنے لگے، کہا کہ رکو، اگر تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہاری ضرورت پوری کر دیا جائے گا۔ جس چوری کی نیت سے تم آئے ہو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، تم 1-2 نہیں، اگر 10 اور بھی آ جائیں میرا مال ضائع نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں نے اس مال کی ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، جن مالوں کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ بڑھوتری ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ تو میرے پیارو، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ کتنی نکالنا ہے، کیا نکالنا ہے، اور کسے دینا ہے، سونا کتنا ہونا، چاندی کتنا ہونا، نقد مال کتنا ہونا، مالی تجارت کتنا ہونا، روٹیشن والا مال، جو دکاندار آدمی ہے اس کا زکوٰۃ کیوں نکالا جاتا، فرنیچر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، گاڑی بنگلے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اب میں اس کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ زکوٰۃ اسلام کے اساسوں میں سے ایک اثاثہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ رحم دل امت میں حضرت ابو بکر صدیق، ارحم امتی بی امتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے زمانے میں بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اتنے رحم دل ہونے کے، نرم دل ہونے کے، نیام سے تلوار کو نکال لیا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم،
تم کہتے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ میں اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے، اگر آج اونٹ دے رہے ہو، رسی دینے سے انکار کر رہے ہو، تو ابوبکر اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تم نہیں دینے کی بات کرتے ہو، اگر نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ میں رسی دیتے تھے، آج اونٹ تو دے رہے ہو، رسی نہیں دے رہے ہو، تو اس پر بھی میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی نقص پیدا ہو، ابوبکر برداشت نہیں کر سکتا۔ اعلان جنگ کیا۔ بہت سارے لوگ جو مرتد ہونے کے قریب ہو گئے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے، ان کے جلال سے، ان کے رعب سے، ان کے باتوں سے اسلام سے مڑنے والے پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، زکوٰۃ سے جو ہے منہ پھیرنے والے زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ میرے پیارو، آج دو کے بعد تیسرا آدمی ہمارا مسلمان، دو کے بعد تیسری عورت ہماری مسلمان کی، ہر جگہ دیکھو مسلمان، ہر جگہ دیکھو مسلمان، بس اسٹانڈوں میں دیکھو مسلمان، ریلوے اسٹیشنوں میں دیکھو مسلمان، ایئرپورٹ کے باہر دیکھو مسلمان، چرچوں کے پاس دیکھو مسلمان، مندروں کے پاس دیکھو مسلمان، مسجدوں کے پاس دیکھو مسلمان، اور سگنلوں کے پاس دیکھو مسلمان، سرکلوں کے پاس دیکھو مسلمان۔ کیوں ہے؟ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ 2% سکھ بھائی، 2%، کتنے پرسنٹ؟ 2%۔ ایک سکھ کو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں، یہ مانگتا ہوا۔ ایک سکھ بھائی سے ہم نے سوال کیا، بلکہ انہوں نے سوال کیا، پہلا بعد سوال ہم نے کیا۔ انہوں نے سوال کیا، گرو جی آپ کی قوم میں اتنے سارے بھکاری لوگ کیوں ہیں؟ کیا جواب دینا؟ کیا جواب دینا؟ بولو۔ آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو بولو نا، وہ جواب کو نوٹ کر لیتا ہوں میں، کبھی موقع ملے تو جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں؟ خیر وہ کیا جواب اس وقت دیا گیا وہ الگ چیز ہے۔ ہم نے سوال کیا، تمہاری برادری میں ایسے کوئی ہیں؟ انہوں نے کہا، گرو جی کہ آپ جو اب تک آپ نے کبھی ہماری قوم کے کسی فرد کو دیکھا کسی گلی میں یا کسی سڑک پر یہ مانگتے ہوئے؟ ہم نے کہا نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا اس کا ریزن کیا ہے معلوم؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہماری برادری میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت کم ہے، یہ غریب ہے، لاچار ہے، ہم اس کو غریب رہنے نہیں دیتے، اسے مالدار بنا دیتے۔ بولو سبحان اللہ، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہم اسے فقیر رہنے نہیں دیتے، ہم سوچتے ہیں اگر اس کی ہم مدد نہیں کریں گے، یہ باہر نکل کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو ہماری برادری کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ تعلیم اسلام کی میرے پیارو، یہ تعلیم اسلام کی۔ اسی لیے تو زکوٰۃ کو فرض کیا کہ اتنا دو، اتنا دو، آج لینے والا فقیر آئندہ سال دینے والا ہو جائے۔ یہ تعلیم دی گئی، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا اگر ہمارے مسلمانوں میں ایک ایک پائی پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا ہم قوم کا، کوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔ بدنام کرنے کے لیے ہماری قوم ملی ہے دوسرے لوگوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے برقع پہن رہی، آپ کو منگ رہی، کون رہی؟ حلیہ مسلمانوں کا۔ پوری دنیا کے اندر ہماری ذلت کر کے چھوڑ دی ہے دوسرے قوموں نے۔ اتنی سستی قوم ہم، رہبر بن کر آئے تھے ہم، ہادی بن کر آئے تھے ہم، آج ٹھٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، تماشا بن گئے آج ہم لوگ، تمسخر بن گئے ہم لوگ۔ دینے والی قوم ہم، آج لینے والے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہاتھ سے بہتر ہے یہ ہاتھ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ۔ کیا مطلب؟ ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، دینے والے بنو، دینے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دینے والا بنائے، خدا کے خزانے سے لے کر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین بولو۔ رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ، جمعہ کا دن، قبولیت کی گھڑی ہے۔ میرے پیارو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے صحیح طریقے سے، انداز کے مطابق نہیں۔ علماء کے پاس جاؤ، وقت نکالو 1-2 گھنٹہ، بیٹھو، کہو کہ مولانا صاحب ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا نقد ہے، مال تجارت یہ ہے، ہم قرض اتنا دینا، باہر سے ہم نہ اتنا آنا، اس کا ہم کیسا زکوٰۃ نکالنا؟ ایک ایک پائی کا حساب نوٹ کر کر علماء سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ کتنا فرض ہے۔ ایک دوسری بات سنو، آپ کی ملکیت کا حساب الگ کرو، آپ کی بیوی کی ملکیت کا حساب الگ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس جو مال ہے وہ میرا، اس کے پاس مال وہ ہے، ایسا نہیں، کلیئر کر دینا، بیگم صاحبہ یہ مال تمہارا۔ ماں کے گھر سے جو مال دیا جاتا ہے بیوی کو، وہ تو بیوی ہی کا سمجھا جاتا ہے، لیکن شوہر کے گھر سے جو مال لے کر جایا جاتا ہے، اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے مذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یہ مرد کا ہے کہ عورت کا ہے۔ وضاحت کر دینا، یہ مال میرا، بیگم صاحبہ یہ مال تمہارا، سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ عورت کے پاس ہے تو عورت نکالے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا عورت کے جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے رہو، دینا جیب خرچ کے لیے، وہ خرچ و اخراجات کرے گی، بندی بچائے۔ ارے جتنا عورتوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی حاجی صاحب، ہمارے ہاتھوں میں نہیں، تے کمائیتے بھی ہمارے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں رہتی۔ ایک بار کیا اکثر ہوتا ہے ایسا، جیب میں کسی کو دیں گے بول کو ہاتھ ڈالے تو کابش ملتا نہیں، ٹٹولتے ہی رہنا ہے نہیں بات صحیح؟ لیکن عورتوں کو دیتے ہیں 100-200 چن کو، اس میں بھی انہوں کیا کرتی ہیں، خرچہ یہ وہ کر کو گھر میں ان کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اپنی ضرورت کے جو چیزاں ہیں، پوشیدہ چیزیں وغیرہ لا کر 10-20 بچا کر کے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے مردوں کو دیں، لو جی، برکت ان میں ہے، ہمارے میں ہے، اس لیے ان کو دینا ضائع نہیں ہوتا۔ وہ بینک کو، گھروں کی بینک کو ضائع نہیں ہوتا مال۔ تو الگ کرنا، عورت کا مال الگ، کہ تمہارا مال ہے اتنا، یہ تم 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا، یہ میرا ہے، سال ہونے کے بعد میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ تو میرے حال جن کے پاس اللہ نے، جن کو مال اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کی پہلی فرصت میں کوشش کرو، اور مکمل طریقے سے، اور ڈرو نہیں کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ خدا خود وعدہ کیا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ دو۔ خدا پر یقین نہیں۔ آج ہم لوگ چکنی چپاٹی زبان سے آ کر جھوٹے وعدے کرنے والوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، گھران تک آتی ہیں، ایو اپا سوامی بولتے ہیں، کام ہوگا تو نین یارو گتی، نین یار تمہ یا پہ کرنے دینے، پوچھ کو بھی دیکھتے نہیں، ہمارے گھروں تک آتی ہیں، پیر پکڑنے کے واسطے جھک جاتی ہیں۔ ضرورت پڑ کر ہم جب اس کے پاس جائیں، کسی بدماش کے پاس، تو کون بھی گتا نہیں، 1-1 گھنٹہ جپنا، 2-2 گھنٹے جپنا۔ ایسے جھوٹوں پر ہمارا اور آپ کا وعدہ کرنے پر بھروسہ ہے؟ خدا خود وعدہ کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے ہمیں بتائے ہی، خدا کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، پکی ہے، ان پر ہم یقین نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ باتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، خاندان میں تلاش کرو میرے پیارو، عید سے پہلے ہمارے عید میں وہ بھی شامل ہو جائے، دے دو، زکوٰۃ نکالو اور ان تک مال پہنچاؤ۔ دیکھو صاحب نصاب کون ہے، حقدار کون ہے، غریب کون ہے،
بعض سفید پوش ایسے بھی ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. دیکھو تلاش کرو، خاندانوں میں پہلا حق ہے. ایسے خاندانوں میں بہت سارے مل جائیں گے، گھٹ گھٹ کر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. 2 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں لیکن لوگوں کے سامنے مسکراتے رہتے ہیں. ایسا مسکراتے ہیں گویا کہ ابھی کھا کر پیٹ بھر کر آئے. خدا کے یہاں سوال نہیں ہوگا. شہر المواسات کہا گیا اس مہینے کو ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. ہمدردی کرو. دیکھو خاندانوں کے اندر کون غریب ہیں. ہمارے بچوں کو ہم 2 3 4 ہزار کے کپڑے لا رہے ہیں. لاؤ پہناؤ، کون منع کرتا ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھو، ہماری عید میں برابر کہ وہ بھی شریک رہیں. ہمارے گھر میں میٹھا پک رہا ہے تو ان کے گھر میں بھی میٹھا پکے. ہمارے گھر میں کوئی اچھا پک رہا ہے تو ان کے گھر میں بھی پکے. ہمارے گھر کے پورے افراد خوشی میں ہیں تو وہ بھی خوشی میں آ جائیں. اس کا خاص خیال رکھیں. یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے سے کوئی آدمی نقصان میں نہیں آتا. کوئی آدمی نقصان میں نہیں آتا. زکوٰۃ نہ دینے پر عذابات. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ. اللہ کے نام پر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالو. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ کے نام پر نکالو، دو. اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اور نہ دینے پر کیا عذاب ہے. یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کیا والذین یکنزون، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ کیسا کیسا عذاب دیا جائے گا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. ابھی سے زکوٰۃ نکالو مالوں کی، اور صدقۃ الفطر ابھی سے نکالو. ضروری نہیں کہ عید سے 1 دن 2 دن پہلے ہی دے یا عید کو جانے سے پہلے دے، اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے تاکہ تمہارے گھر کے افراد کا صدقۃ الفطر جمع کر کتنا دینا، اس انتظار میں نہ رہو کہ امیر شریعت صاحب کی طرف سے اعلان ہوگا تو ہم دیں گے، اس وقت تک نہیں. ایک ضابطہ یاد رکھو، 2 کلو گیہوں ایک دم بہترین عمدہ قیمت کی، یہ ڈپو کی نہیں، دکانوں میں دیکھو بہترین گیہوں، اس کی قیمت کیا ہے. 2 کلو گیہوں کی قیمت ایک غریب کو صدقۃ الفطر کے حساب سے کتنے احباب ہیں ابھی سے دے دو تاکہ وہ بھی عید کی تیاری کر لیں. کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے بنا لے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، عید سے 1 دن پہلے دیتے ہیں، کیا ہوگا، کیا خریداری ہوگی، وہ کیا بنائیں گے اپنے لیے کپڑے اور کیا بنائیں گے اپنے بچوں کے لیے کپڑے. عید کی تیاری کیا ہوگی. عید کی تیاری مالدار 1 مہینہ پہلے کر رہے ہیں. اب غریب 1 دن پہلے کیا کرے گا بیچارہ. اس لیے حکم دیا ہوگا نا، 1 عشرہ گزر گا نا، اب دوسرا شروع ہوگا، دے دو، کیا فرق پڑے گا. ہم دے رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے نبی کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اب دیے تو بھی راضی، جب دیے تو بھی راضی، اب دیے تو بھی ثواب، جب دیے تو بھی ثواب. لیکن ضرورت وقت پر جو پوری ہو جاتی ہے اس کا اجر زیادہ ہے. ابھی سے دے دو. اور بڑے مالدار احباب گیہوں پر بھی اکتفا نہیں کرنا. زیادہ مالدار ہیں، منقع معلوم کشمش، اس کی قیمت کے برابر 1.25 کلو اس کی قیمت کے برابر آپ نکالو. اور اس کے تھوڑا کم ہیں کھجور، جو بہترین کھجور ہے اس کی قیمت 2.25 کلو ہے. 2 کلو گیہوں جو ہے کھجور، اس کی قیمت نکالو. ابھی سے دے دو. کسی کے گھر میں 4 آدمی ہیں، کسی کے گھر میں 5 ہیں، کسی کے گھر میں 10، پورے ملا کر کسی ایک کو دے دو. سوال کرتے ہیں الگ الگ دینا کیا؟ الگ الگ دینے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے. کیا دیتے، کسی کو 25 دے دیا، کسی کو 50 دے دیا، کیا ہوتا کیا اس سے. 10-20 آدمی کا ملا کر دے دو، 500، 1000، 2000، 5000.
اتنا دو کہ وہ ہماری خوشی میں شامل ہو جائے۔ تو باتیں تو بہت تھیں، وقت کا تقاضا ہے، اعلانات بھی 2 3 4 5 ہیں، انشاءاللہ باقی کی تفصیلات آئندہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ خاص اعلانات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے صبر کریں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، میں سب سے پہلے ان احباب کا، ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے اور دینی خدمات کرنے والے ہمارے اسٹاف کی طرف سے اور میری طرف سے، محلے والوں کی طرف سے جو اے سی ڈال کر ہیں، جناب محترم عبدالحفیظ صاحب اور جناب محترم سکندر صاحب اور جناب محترم حاجی علی صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ اس حقیر اور فقیر اور گنہگار، سیاکار اور بدکار کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے الحمدللہ رب العالمین اے سی کا انتظام کر دیا۔ اور مجھے امید بھی تھی کہ ایسے ہیرے ہیں یہاں پر، ایسے ہیرے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا نا، کسی کا نام اٹھا کر خامخواہ اوپر رکھ دیا، انہیں مالدار۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں جو مالدار قوم ہے وہ ہم قوم ہے۔ تو اللہ پاک ان صاحبان کو، جو جناب عبدالحفیظ صاحب، سکندر صاحب، حاجی علی صاحب اور ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، اللہ پاک ان کے زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بولو۔ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عمر میں درازگی عطا فرمائے، ہر قسم کے حوادثات سے پوری حفاظت فرمائے، آسمانی آفتوں سے، زمینی بلاؤں سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، کافروں کے کفر سے، فاسقوں کے نفاق سے، ظالموں کے ظلم سے، عدو کی عداوت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، جادو ٹونے سے، کیے کرائے سے، نظر بد سے، آسیب اور سحر سے، سپلی عمل، یہ جتنے تمام چیزیں ہیں اللہ پاک ان کو پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سارے امت کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کے زندگیوں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے زندگیوں میں بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو اے سی ڈلوا کر گویا کہ اپنی آخرت کو بنا لیا، اپنی قبر کے مسئلے کو حل کر لیا۔ جس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے 1 روپیہ بھی لگا دیتا ہے، قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ان اے سی سے جتنے احباب سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کریں گے، بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور جلدی اٹھ کر جانے والا بندہ جب سکون محسوس ہوتا ہے 10 منٹ زیادہ بیٹھتا ہے، ایک چیز کا، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا، ایک ساعت کا ثواب ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہان کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ اگر یہ صاحبان ہیں تو مجھے نماز کے بعد ملائیے، میں ان کو سلام کر کر ان سے مسافہ اور معانقہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس عاجز اور گنہگار کی زبان کی بات کی لاج رکھتے ہوئے، میں نے کہا تھا آئندہ جمعہ تک ہو جانا، امید بھی کیا تھا اور ان کو دلاسا بھی دلا کر ان کو حوصلے بھی ان کے بلند کیا تھا، تو اللہ کے بندوں نے آگے بڑھ کر آئے۔ ابھی الحمدللہ جمعہ میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں بڑی خوش ہو رہی ہے، دل کے اندر سے دل باغ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایسے ہیروں کو پیدا کیا ہے جو ایک ہاتھ سے دیتے ہی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اللہ پاک ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اگر یہ صاحبان ہیں تو نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے میرے پیارو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، عام طور پر ہر مساجد کے خرچ و اخراجات ڈبل سے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں 1 لاکھ کا خرچ ہے، بولے تو رمضان میں 2.5-3 لاکھ سے بڑھ جاتا اوپر، سب کو معلوم، ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں خرچ و اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ذمہ دار احباب آپ کے گھروں تک آئیں گے۔ اس بات کو میں نے ہماری مسجد میں بھی 2-3 دن سے بڑا زور دے کر بول رہا ہوں، اور الحمدللہ ایک ماحول، میری فکر ہوتی ہے میں جہاں جاؤں ایک ماحول بناؤں،
میری ایک کوشش و فکر ہوتی ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری ڈیوٹی نہ میں ڈیوٹی کر لے کو چلے جو میں نہیں، الگ چیز ہے، لیکن میری فکر یہ ہوتی ہے میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میری چھاپ چھوڑ کر جانا، کچھ ماحول بنانا کہ ہم مر کر مٹی میں بھی چلے جائیں تو لوگ یاد کرنا کہ فلاں تھا، اس کے ذریعے سے یہ کام ہوا، ہم ایسے ہوئے ویسے ہوئے۔ یہ میری کوشش ہے، میری والدین میرے اساتذہ کی جوتیوں کی برکت ہے، پھر میرا ایک مزاج بھی ہے۔ تو جب ذمہ دار احباب گھر تک آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے مرد احباب ابھی سے سن لیں، کام و کاج کو جانے والے گھر میں تو نہیں رہتے ہمیشہ، آپ کی رقم مسجد کو دینے کے لیے اپنے گھروں میں بیویوں کے پاس، کسی کی تو بیویاں تو ہیں نا، برا نہیں سمجھنا، بیویاں بول رہے نہ بول کر، تو ان کے پاس بچوں کے پاس دے دیجئے۔ مسجد مکرم کے ذمہ دار احباب آئیں گے، ان تک یہ امانت پہنچا دینا ہے، خدا کے نام پر دے رہے ہیں، خدا کے نام پر ذمہ داروں پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذمہ دار احباب بھی لے کر اپنے گھر نہیں جا رہی، خدا کے گھر کو لا رہی۔ تو یہ 10 روپے دینا، 20 روپے دینا، کیا جی حیثیت 10 روپے ہیں کی؟ بولو بھی کیا تھا حیثیت ہے کیا؟ 10 روپے بھائی شیواجی نگر جا رہا تھا ایسا رمضان سے پہلے، رمضان میں کہیں جانے کا میرا ماحول نہیں ہے، کبھی مجبوری سے الگ چیز ہے، لیکن کہیں باہر نہیں نکلتا، تو رمضان سے پہلے جو ہے شیواجی نگر جا رہا تھا، ایک صاحب آئے، میں جیب میں ہاتھ ڈالا، جلدی کو 10 روپے مل گئے، میں دینے کے لیے الگ ہی رکھتا ہوں میں، اور گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ جس جیب میں دینے کے لیے رکھتا ہوں وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے نہیں، بچے بھی، وہ دینے کا الگ، سب کو معلوم کہ دینے کا الگ ہی ہوتا ہے، تو میں ہاتھ ڈالا، جلدی سگنل بھی چھٹ رہا تھا، 10 روپے مل گئے، میں دے دیا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، کھول کو دیکھ رہی ہوں، میں بولا دیکھو 10 روپے دیے تو بھی کھول کو دیکھ رہی، مطلب کیا 10 روپے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مولوی صاحب کیا دے رہی تمہیں کو؟ ایسا ماحول چل رہا ہے، یہ اچھی چائے پینے کے تو کہتا بولو پیارو، جو ضائع ہو جانے والا، چائے پینے کے بعد یا کوئی اور مشروبات ٹھنڈا وغیرہ پینے کے بعد وہ پیشاب کی راہ سے باہر آؤٹ ہو جائے گا، اللہ کے نام پر دے رہی 10 روپے، 20 50 100، کیا حیثیت اس کی؟ دل بڑا کرو، دل بڑا، ایسا تو مسلمانوں کا دل بڑا 600، ہمیں ذرا چھوٹا بنا رہے، چھوٹا دل چھوٹے جانوروں کا ہوتا، سو مسلمانوں کا دل بڑا، چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بڑا، حوصلے بلند رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، میں خدا کے لیے قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ آج سن لو، یہ آیت بھی سن لو اور مفہوم بھی سن کر جاؤ، 50 100 نہیں دینا، آئندہ جمعہ تک میں ایسا اس کی پورا سنانا، میں ہمارے محلے کے احباب کتنا دیے، میں خوب دعائیں دوں گا، مجھے امید ہے کہ 50 100 نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ دل کھول کر کے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں بھائی، اللہ کے نام پر۔ میں نے کہا نا گزشتہ جمعہ، بادشاہ لٹانے پر آئے تو ایسا لٹاتے ہیں، خدا کے نام پر ہم دے رہے ہیں، اتنا کم؟ کوشش کرو کہ 500 اللہ کے نام پر میں دوں، 500 دوں۔ عید میں کتنا خرچ کرتے بولو بھائی؟ گھر کے اندر 6 افراد ہیں، کم سے کم 40-50 ہزار تو ہونا، کپڑے 2 3 3 جوڑے اور چپل جوتے 1500 کا، 1200 کا، 1000 کا، 800 کا، 2000 کا پہنو، اللہ نے دیا ہے تو پہنو، استعمال کرو، منع نہیں، لیکن ہم ضائع ہونے والی دنیا کے لیے استعمال جو کر رہے ہیں چیز، یہ بدن سڑنے والا، گلنے والا، جانے والا، اس بدن کو اتنے روپیوں پر سوار رہے ہیں، اب یہ بدن کو باقی رکھنا، ہماری روح کو باقی رکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، ان کے نام پر دے رہے ہیں۔ تو کوشش کرو کہ 500 دینا، 1000 دینا، ہاں اگر درمیانی حساب کے آدمی ہیں تو کم سے کم ایک 200 300 دے سکتے ہیں، 200 تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ 10 20 50 یہ دینے کا ماحول ختم کرو۔ سب ختم کریں گے؟ سب دیں گے زیاد؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، صبح کو آؤ، شام کو آؤ، ابا نہیں، یجمان نہیں، انہوں نہیں، بھیا نہیں، ایسا نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ روزہ رکھ کر ذمہ دار احباب اوپر چڑھنا، گراؤنڈ فرسٹ پر، سیکنڈ پر، تھرڈ پر، گد جھڑ جاتا جی، اتنا بھی نہیں ستانا۔ ایسا ماحول بناؤ میرے پیارو، انہوں نہیں آنا ان کے پاس، تمہارے پاس
آپ نماز کو آتے نہیں، خود تمہیں آپ کو یہاں رسید کٹا کو چلے جانا. حضرت بھی رہیں گے ہمارے یہاں، ذمہ دار احباب بھی رہیں گے. ایسا ایک ماحول میں مسجد میں ایک بنایا تھا بہت سال پہلے، الحمدللہ آج بھی باقی ہے. وہ ذمہ دار احباب نہیں جاتے. وہ کبھی کبھار مرد احباب اگر ان کے گھر میں نہیں ہیں تو فون کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ گھر میں جا کر کے لے لو، یا کسی کو بھیج دو، میں باہر ہوں، آنے بہت تاخیر ہوگی، 2 مہینے 3 مہینے، وہ الگ مجبوری ہے. لیکن نماز کو جب آتے ہیں دوسرے مہینوں میں یا رمضان میں، اس وقت رسید کٹا دیتے ہیں. 500 کا ایک ماحول بنایا گیا تھا، الحمدللہ آج بھی وہ ماحول ہے، 500 سے بڑھ کر 1000 تک ہو گیا ہے. یہ ماحول بناؤ، اللہ کے لیے دے رہے نا، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں دے رہے، اللہ کے لیے دے رہے. تو اس کا ایک ماحول بناؤ، صبح کو شام کو نہیں پھرانا، ابھی سے اس کی تیاری کر کر ہے نا گھر میں دے ڈالو، فوراً ذمہ دار احباب آئیں گے ان تک پہنچا دو. یہ کوشش کرو کہ نماز میں جب آئیں گے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، آپ دے دو، رسید کٹا لو. یہ بہترین طریقہ جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات، یہ جو بیت المال چل رہا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں نا، مسجد مکرمہ میں جو بیت المال چل رہا ہے اس کا حساب الگ ہے، اور اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا، صدقات کا، عطیات کا مال وہاں ڈالو، اور ذمہ دار احباب صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں گے. اور اس کا حساب الگ ہے، بیت المال کا حساب الگ ہے. اگر کوئی حساب پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ باضابطہ طور پر اس کا حساب الگ ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں اطمینان کے لیے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس مال سے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد بھی کی ہوئی ہے، ختنہ کا انتظام بھی ہوا ہے، اور آئندہ بھی رمضان کے بعد میں اس کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا ختنہ کا. تو یہ سارے فلاحی کام، اچھے کام ہو رہے ہیں، مال ضائع نہیں ہو رہا ہے. ایک ایک روپے کا حساب، بیت المال کا حساب مسجد میں شامل نہیں ہو رہا، مسجد کا حساب بیت المال میں نہیں جا رہا، مدرسے کا حساب مسجد میں داخل نہیں، مسجد کا مال مدرسے میں داخل نہیں، مدرسے کا حساب ہی الگ، مسجد کا حساب ہی الگ، بیت المال کا حساب ہی الگ. اس کی پوری الگ الگ فائلیں بنی ہوئی ہے. الحمدللہ جو اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ذمہ دار احباب سے ملاقات کر کے دیکھیں، تاکہ آپ کو بھی ایک تسلی ہو جائے، ہاں بھئی ہمارا مال جو ہے اچھی جگہ پہنچ رہا ہے، صحیح مصرف میں جو ہے خرچ ہو رہا ہے. اطمینان کے لیے آپ تو اطمینان رکھتے ہیں الحمدللہ. آج تک کسی نے، میں امید کرتا ہوں کہ سوال نہیں کیا ہوگا، آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور ذمہ دار احباب بھی بڑی امانت داری و دیانت داری سے خدمت کر رہے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں. اور چوتھی بات یہ ہے، یہ پانی وغیرہ بھی لا کر کے جو ہے پانی کی قلت کی وجہ سے ٹینکراں لا کر ڈال دیں گے. اب تو معلوم ہوا رہے گا کہ 1 کو ڈبل کا حساب پانی کی قیمت بڑھ گئی ہے. پانی کی قلت بنگلور میں ہو گئی ہے، ایسی قلت کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے کہ اتنا جد و جہد نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے، میرے آپ کے لیے اتنے انتظامات کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو پریشان نہیں کرنا. یہ چند گزارشات تھے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزارشات کو آپ قبول کرتے ہوئے شکایت کا موقع نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دینے اور دلانے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ایک آخری اعلان ہے، مدینہ مسجد 12واں کراس، یہاں جو ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے مسجد کی توسیع کے لیے، بڑھانے کے لیے مسجد کے بالکل بازو 30x30 900 اسکوائر فٹ کی جو ہے ایک جگہ لیے گئے ہیں، جس کی قیمت جو ہے تقریباً 1,40,00,000 پر 2,50,000 روپے ہے. اس میں سے الحمدللہ 20 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر دیے گئے ہیں، اور باقی کی رقم ادا کرنا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 16,000 روپے، 16,000، اللہ اکبر، 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 16,000 روپے ہے، اور ایک مسلح کی قیمت 1,28,000 روپے ہے. جو اہل خیر حضرات ہیں وہ اپنے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، اپنی بیوی بچوں کے نام سے، دادا دادی کے نام سے 1 اسکوائر فٹ ہے یا آدھا اسکوائر فٹ ہے، ایک مسلح ہے، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے 1 روپیہ بھی لگاتا ہے، یا تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے. دنیا میں ہمارے لیے جتنا ضروری ہے
جنت میں بھی ہمارے لیے اس سے بھی ضروری ہے، وہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہاں تو مختصر زندگی کے لیے اتنی بھاگ دوڑم دھوپ ہوتی ہے، تو وہاں کی بھی کوشش کیجئے، وہاں کے ذمہ دار احباب آئے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو بھی تعاون فرمائیں۔ آج ہماری مسجد کا نہیں ہے، آج ہماری مسجد کا نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیوگتے وہ مدینہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر جائیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ جی پچھلے سال بچے سے بہت پریشان کیے تھے، 25 سال سے زیادہ بیٹھنا، نیچے بھی نہیں بیٹھنا، بہت پریشان کیے بچے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے، پچھلے سال جو ہے جو بچے تھے اعتکاف میں بیٹھ کر بہت پریشان کرتی تھیں، سمجھ بات ہے، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اس میں عبادت کو چھوڑ کر یہ بچوں کے یہ جو نخرے ہوتی ہیں، ستانا، پریشان کرنا، اس میں اعتکاف میں جو یکسوئی ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتی، وہ یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی، ذہن منتشر ہو جاتا۔ اس لیے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں نا وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، بیٹھنے کے لیے ہاں اس کی اجازت نہیں بالکل، حالانکہ یہاں ذمہ داروں سے نہیں، شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں شریعت میں بھی ان کی اجازت نہیں، وہ بچے بڑے ہو، مسجد کو مسجد سمجھتے ہو، مسجد کا ادب کرنا جانتے ہو، اعتکاف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اور اس کی بے حرمتی ہونے پر وبال، یہ ساری چیز سمجھنے کے جب لائق ہو جاتے ہیں نا، 25 سال 20 سال کے بعد کے جو صحیح سنجیدگی کے ساتھ میں اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ 20-22 سال کے بچے بھی بہت ستاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ویسا 20-22 سال 25 سال کے نوجوان ہیں نا، یہ 4-5 جنے 6 جنے مل لے تو کونے کونے میں بیٹھ لے کو سران جما لگے، اتنا پریشان، حد سے آگے کی باتیں ہیں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں، جو 25 سال کی عمر کے جو بڑے احباب ہیں اعتکاف زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، ضروری چیزیں تھیں، کبھی کبھار وقت زیادہ لینا پڑتا ہے، میرا مزاج بھی 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیان کرنے کا مزاج ہے، تو اس حساب سے آج میں موقع کو غنیمت سمجھ گیا، وقت بھی مل گیا، کچھ اعلانات بھی زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے استقامت کے ساتھ بیٹھنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرماتے ہوئے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔